رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور حضور پر نور شافی یوم النشور عادی السبل ختم الرسول مولا کل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر علماء ذی وقار محترم محتشم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ماہ محرم الحرام کی ایک تاریخی شب میں آج ہمیں رب ذوالجلال کے مقربین کی یادوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جملہ حاضرین کو اہل بیت کرام کا صدقہ اور صحابہ کرام کا صدقہ اللہ آنکھوں کو نور عطا فرمائے، دلوں کو سرور عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، مجھے آپ سے ملاقات کر کے اور اس جامع مسجد میں آج کی اس
پروگرام میں شرکت کر کے دلی خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور جملہ حاضرین سامعین کو اس محبتوں والے پروگرام میں آنے پر اور منتظمین کو یہ محفل سجانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ زمانے کا دستور ہے کہ جس کسی سے کسی کی دلی محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد منایا کرتا ہے، اور انہی کے نام پہ سب کچھ لٹایا کرتا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتایا کرتا ہے کہ سچا اور سچا جو ہوتا ہے، جو دل میں ہو وہی لوگوں کو سنایا کرتا ہے۔ اس لیے آج محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں جس طرح اپنے دامن میں ان گنت رحمتوں کی برکات سمیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح اس عشرہ محرم کو تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا سانحہ، تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا واقعہ اور تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا صدمہ اس محرم الحرام کے مہینہ سے وابستہ ہے۔ یقیناً رب ذوالجلال جل شانہ اپنے بندوں کو ایسی ہی شان عطا فرماتا ہے کہ جتنا بھی زمانہ گزر جائے ان کی عظمت کا علم پھر بھی لہراتا ہے۔ اس ماہ محرم الحرام میں کون نہیں جانتا اس دین کو بچانے کے لیے، شجر اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، قانون شریعت کے رواج کے لیے، سید الشہداء نواسہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین ہمارے دل اور آنکھوں کی چین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قدم اٹھایا تھا، رہتی دنیا کیا حشر کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا۔ اس دین کی سربلندی کے لیے محض منبر پر بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا، محض اپنا ہاتھ مبارک ہلا کے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ بچوں کو کٹا کے، بھتیجوں کو کٹا کے، بھائیوں کو اور پورے قافلے کو کٹا کے، اور اپنا سر بھی نیزے کی نوک پہ چڑھا کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ نواسہ رسول میدان کربلا میں کیوں آیا ہے۔
مشن ہے، کوئی دستور ہے، کوئی نظام العمل ہے، کوئی حقیقت ہے جس کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے گہرے دلائل کی روشنی میں اور بڑے واضح حقائق کی روشنی میں یہ فیصلہ فرمایا، یوں نہیں سر کٹائے جاتے اور یوں نہیں خون بہائے جاتے اور یوں نہیں بچوں کو یتیم کیا جاتا اور یوں نہیں بیویوں کو بیوہ کیا جاتا اور یوں نہیں پیاسیں برداشت کی جاتی۔ کربلا کے میدان سے آج بھی پوچھو تو اس کے ذروں سے یہ صدا آتی ہے کہ یہاں پر جو لہو گرا ہے یقیناً اس نے اپنا حق پورا کیا۔ گرامی قدر سامعین، یہ کوئی ہنگامی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک پوری تحریک تھی اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور با حوصلہ نوجوانوں کے لیے اور حقیقی جرت مند پہلوانوں کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چراغ روشن فرمایا ہے، وہ ماڈل پیش کیا ہے۔ جو بھی اسے دیکھتا جائے گا اور اسی ماحول میں ڈھلتا جائے گا، خدا کی قسم ہے وہ آج بھی ٹکرا جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا۔ احباب، آج اس امر کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ بعض لوگ عاقبت نااندیش یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی لڑائی تھی، توف ہے ایسے لوگوں پر، کہتے ہیں یہ سیاسی لڑائی تھی، یہ دو شہزادوں کا جھگڑا تھا، یہ خواہشات کی ترجمانی تھی۔ لیکن اہل بصیرت پر واضح ہے، ہوش مند، عقل مند، فہم و فراست والا دل و دماغ اس حقیقت کو سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ وعدہ پورا فرما رہے تھے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی گود میں بٹھا کے آپ کو سنایا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسہ عالی شان کو اس میدان کربلا کی تیاری خود کروا دی تھی۔ آپ نے اپنا لعاب شریف آپ کو پلایا تھا۔ تو بات لمبی نہیں کروں گا، لیکن حدیث یہ موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہو سبحان اللہ۔ نسبی تعلق تو ہے ہی، خونی رشتہ تو ہے ہی، اب دونوں ہاتھ پکڑے ہیں اور حضور فرماتے ارفع، بیٹے ذرا اوپر آ جاؤ۔ اپنے دونوں قدموں پہ امام حسین کے قدم رکھے ہوئے اور دونوں بازو دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے اور اوپر اٹھا رہے ہیں اور فرماتے بیٹے اوپر آ جاؤ۔ وہ منظر کیسا منظر ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قدم اٹھاتے جا رہے ہیں، یہ فرش زمین پر نہیں اٹھا رہے، یہ اس جسم نورانی پہ اٹھا رہے، یہ اس نورانی بدن پر اپنے قدموں کے تلوے جما رہے ہیں اور جماتے جماتے اٹھاتے اٹھاتے حتی وضع قدميه علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں قدم
آقا علیہ السلام کے مبارک سینے پہ رکھ دیے. الم نشرح لک صدرک، وہ سینہ جس کی قسمیں اللہ خود اٹھاتا، اس مبارک سینے پہ جب میرے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھے ہیں اور چہرہ مبارک اس نوری چہرے کے مقابلے میں آ گیا ہے اور سامنے آ گیا ہے، حضور فرماتے افتح فاقا، بیٹے منہ تو کھولو ذرا. حضرت امام حسین نے دہن مبارک کھولا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام پہ قربان جائیے. دنیا کے نانے نواسوں سے پیار تو کرتے ہی ہے، لیکن بھائیو ایسا نانا بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا، اور ایسا نواسا بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا، اور ایسا لاڈ بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا، اور ایسا پیار بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا. حضور نے اپنا لعاب شریف حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا. شاید کچھ لوگ یہی سمجھیں کہ محض ایک لاڈ ہو رہا ہے، محض ایک پیار ہو رہا ہے. نہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں. ان کا کوئی عمل بھی بغیر تحریک کے نہیں ہوتا، ان کا کوئی عمل بھی بغیر سوچ و بچار کے نہیں ہوتا. یہ جو لعاب پلایا جا رہا ہے، فرمایا بیٹے آج پی لو، کل کربلا میں کام آئے گا. فرات میں پہرا لگ جائے، پانی بند ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جو آج لعاب پلاؤں گا یہ کربلا میں بھی کام دکھائے گا. اس سے پہلے بلند نے دیکھا ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے، جب وہ صورتحال آئی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو آپ کہیں کہ جرأت اور استقامت کا ہمالیہ ہے، تو پھر بھی چھوٹے لفظ ہیں، بڑے لفظ تلاش کرنے چاہیے. لیکن قربان جائیے، وہ لعاب رسول تاثیر کتنی رکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے امام جس کو اپنی زبان دیتے ہیں، جس کو اپنی زبان چوسنے کے لیے ایک بار دیتے ہیں، اللہ اسے بھی سیر فرما دیتا. کیا شان ہے. تو یہ بظاہر لعاب شریف پلایا ہے، لیکن قربان جائیے ان کا لعاب ہے کتنا لاجواب ہے. اس میں مٹھاس کتنی ہے، اس کے اندر لذت کتنی ہے، اس میں کیف و مستی کتنی ہے، اس کے اندر سرور کتنا ہے، اس کے اندر شعور کتنا ہے. یہ صرف دل کی ٹھنڈک بھی نہیں، زور بازو بھی ہے. کیوں؟ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ورنہ لعاب رسول پہ بات کروں تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ کہاں کہاں لگا. یہ تو کٹا بازو ہو تو جوڑ دیتا ہے، جب بازو کٹ گیا ہو تو جوڑ دیتا ہے. جو پہلے شیر خدا کا بیٹا ہو، پہلے بازو حضرت امام حسین کا ہو، کٹے بازو کو یہ لعاب جوڑ دیتا ہے. اگر امام حسین کے حلق سے اتر جائے تو کتنا زور دیتا ہے. یہ کوئی حادثاتی کام نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہر چیز سے گزر جانا اور شکوہ تک نہیں کرنا، شکایت تک نہیں کرنا، ورنہ شانیں ان کی بھی بڑی ہیں. یہ فرات کیا ہے؟ جو اس پہ پیرا لگائے بیٹھے ہیں، جو پیرا لگا کے بیٹھے ہیں، وہ روک کے بیٹھے ہیں فوج کو. جی محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے، اور چاہتے کیا ہیں کہ کربلا والے مہمان کے خیموں میں پانی نہ جائے. یہ ہے امتحان، اور اگر ہو ان کی شان تو یہ پہرا کیا ہے، یہ پہرے دار کیا ہے. خدا کی قسم ہے یہ فرات کی نہریں اڑ کر بھی خیموں میں چلی جاتی. اگر شان دیکھنی ہو تو یہ فرات سلاب کا ریلا بن کے ان کو بہا لے جاتا تھا. اگر شان دیکھنی ہوتی، اگر شان کا اظہار کرنا
مقصود ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. آسمان کو اشارہ ہو سکتا تھا, زمین کو اشارہ ہو سکتا تھا, لیکن یہ سارے حقائق سامنے ہیں. رسول اللہ نے لعاب پلایا ہے. خدا کی قسم کربلا میں اس نے کام دکھایا ہے. کیا قوت وہ حضرت حبیب ابن یساف کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کا ایک غزوے میں بازو کٹ گیا ہے تو حضور کی بارگاہ میں لے آئے. بارگاہ میں لے آئے. آقا علیہ السلام نے صرف لعاب شریف لگا کے نا کٹا ہوا بازو ساتھ لگا دیا. تلوار شولڈر پہ کندھے پہ لگی تھی, بازو کٹ گیا, ہڈی بھی کٹ گئی, بس چمڑا باقی ساتھ رہ گیا. اپنا لعاب شریف ڈال کے بازو کو کندھے کے ساتھ لگا دیا. زخم بھی بھر گیا ہے, درد بھی جاتا رہا ہے, درد جاتا رہا ہے. نہ جانے پہلے اتنی طاقت تھی نہیں جتنی اب آ گئی. یہ نسبت سامنے ہونی چاہیے. ہم ہر شرافت کو مانتے ہیں, ہم ہر صداقت کو مانتے ہیں, ہم ہر سیادت جو حقیقی ہے اسے مانتے ہیں, لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں فیضان سارا میرے حضور کا ہے. ان سے اگر پوچھا جائے تو آپ جانتے ہیں انگلی کٹ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے؟ جی جانتے تو ہیں نا. تو بازو پورا کٹا ہوا ہو, آپ دیکھ لیں آج تو کتنی جو سائنس ہے وہ ترقی کر گئی ہے, لیکن ایک انگلی جوڑنی ہو تو کیا کچھ ہوتا ہے جی, کتنے دل لگتے ہیں. آقا علیہ السلام نے لعاب شریف ڈال دیا, ابھی درد بند ہو گیا, خون رک گیا, زخم بھر گیا ہے. تلوار کا کٹا ہوا, چھری نہیں لگی, تلوار کا کٹا بھر گیا ہے. اور اس پر ترا یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا حبیب ابن یساف اب نیا نیا زخم ٹھیک کیا ہے بچا کے رکھنا, احتیاط برتنا. نہ حضور نے فرمایا اور نہ صحابی نے یہ سمجھا ہے اور نہ صحابی یہ ڈرا ہے, کیونکہ لعاب رسول سے جذبہ کئی گنا ہو گیا ہے, جرأت کئی گنا ہو گئی ہے. فرماتے ہیں جس نے میرا بازو کاٹا تھا قتلت الذی ضربنی, اسی ہاتھ میں میں نے تلوار کو اٹھایا ہے اور اس دشمن کا سر قلم کر کے دور گرایا ہے. تلوار کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے لہرایا ہے اور جوڑے بازو آزمایا ہے اور تلوار مار کے اس کا سر قلم کر کے دور گرایا ہے اور یہ ثابت کر کے دکھایا ہے نبی تو نبی ہے, ان کے لعاب کو بھی رب نے مشکل کشا بنایا ہے. بڑی شان ہے. ابھی چند لمحے تو گزرے ہیں تو یہ بازو امام حسین کا نہیں ہے, یہ بازو نواسہ رسول کا نہیں ہے, یہ بازو ابن بطول کا نہیں ہے, یہ بازو ابن شیر خدا کا بھی نہیں ہے. یہ بازو یہ تو حبیب ابن یساف کا بازو ہے, لیکن لعاب میرے حضور کا ہے. جو پہلے ٹھیک ہے اس کو تو ویسے بھی نہیں فرق پڑتا, روٹین میں چلتا ہے, کیونکہ وہ بھی جنگ کر کے ہی آئے ہیں, چوٹ لگی ہے, قربان جائیے, شان ان کی بھی بڑی ہے. لیکن جب ایک مرتبہ بازو کٹ جائے, زخم لگ جائے, تو ہمارے دیہاتی لوگ جو ہے وہ یہ کہا کرتے ہیں جڑا وہی ہوتا ہے جہاں قید کٹ کے آگے تو پھر آ کے لڑائی کرے. جی پرچہ ہو گیا, عمر قید ہو گئی, بندہ اندر ہو گیا ہے, 20 سال اندر رہے. کتنے بولو نا, 20 سال اندر کٹ کے نا تے شام نو گھر آیا, سویرے پھر سوتا رہ کے میدان سے. پر وہ سوٹیاں دی لڑائی ہوتی ہیں نا جی, بندے اگر کمال راتی آیا ہے, رات ایک نہیں کٹی ہے تو نہ کہ جنے ہی ہونا دے گا نہ ہے. میں کیا جیل کٹ کے آیا ہے, بازو کٹا کے
لعاب شریف لگایا، رات کٹی نہیں، پھر تلوار چک لی ہے، پھر میدان چتر گئے نے فرمانے جن نے من تلوار مار کے بازو کٹیا سی نا، میں بازو شازو نہیں کٹے دوڑ بڑھ دیتی. جرت، اتنا جذبہ اور اتنی اس کے اندر پاور آ گئی ہے. تو آگے یہ سوچتے رہنا اور اس کی خوشبو سونگتے رہنا. میں نے اشارہ کر دیا ہے اگر حبیب ابن یسار کے بازو پہ لعاب لگے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا اگر لعاب حلق سے نیچے اتر جائے. نسب بھی عالی ہو، شان بھی عالی ہو اور امام بھی عالی ہو. اور پھر ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہو تو یہ ایک انداز تھا. آقا علیہ السلام نے یہ بھی دیا، بشارت بھی دی، خبریں بھی دی جی، اور یہ سب کچھ ہے. ایک تھوڑی سی توجہ آپ کو اور مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ تو ہے حضرت امام عالی مقام، جن کا ویسے ہی عالی مقام، ان کی ویسے ہی شان بڑی. اب کام کس پہ نکلے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے، اس کربلا کے امتحان کے لیے پوری استقامت سے نکلے. یہ سارے فضائل جو ہم بیان کرتے ہیں شہادت کے، امام حسین کو نہیں آتے تھے. کہو نا سبحان اللہ. آج کا مولوی بیان کرے کہ شہادت کی فضیلت اتنی ہے تو اس نے سنا کس سے ہے؟ جی، جن کے گھر وحی اترتی ہے، جن کے گھر قرآن کا علم پڑھتا ہے، ان کو یہ بھی سارا پتا ہے. اور وہ تو امام حسین ہے، اور خدا کی قسم ہے ہمارے دلوں کے چین ہے، امام حسین ہے. لیکن اگر مینا کے میدان کا وہ منظر دیکھو، میرے آقا علیہ السلام اونٹوں کو ذبح فرمانے کے لیے جب مینا کے میدان میں پہنچے تو راوی کہتے ہیں قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات خمس اور ست. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 5 یا 6 اونٹوں کو پیش کیا گیا قربانی کے لیے. تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے صورتحال کیا ہوتی ہے. پیچھے یہ قربانی گزری ہے، قصاب جو ہے ان کا روزانہ ہی یہ پیشہ ہے. جانور کو پہلے باندھا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے رسیوں میں. لیکن اگر بس چلے تو ٹانگ مار کے پھر نکل جاتا ہے. ہوتا ہے ہمارے علاقے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے جی. لیکن جب آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک میں چھری لے کے اٹھے تو کہو سبحان اللہ. ان اونٹوں کو کسی نے باندھا نہیں ہے، جکڑا نہیں ہے. ہاں زنجیر ضرور پڑی ہے اس کے رسول کی. قطار میں کھڑے ہیں اور آپ جانتے اونٹ قطار میں چلتے ہیں، بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن جب حضور اٹھے ہیں چھری لے کے، خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابی حدیث بولتی ہے فَتَفِقْنَا يَدْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّدِهِنَّ يَبْدَعُ. جو 5 یا 6 اونٹ سامنے قطار میں ہیں باری کا انتظار ہی نہیں کر رہے، باری کا انتظار نہیں کر رہے کہ حضور ایک ایک کو ذبح فرمائیں. پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ دل سے آئے ہوئے ہیں. آئے جیسے بھی ہے دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے اور جان لیا ہے اور مان لیا ہے. اب قطار توڑ کے کوئی دائیں سے سار آگے کرتا ہے، کوئی بائیں سے سار آگے کرتا ہے، کوئی سامنے سے آگے بڑھ کے اپنا سر پیش کرتا ہے. جانوروں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کرم فرمانے والے ہیں، تمہاری خوش نصیبی ہے. اگر اپنی جگہ پہ اونٹ کھڑے رہتے اور حضور جاتے ایک کو ذبح فرماتے، دوسرے کو ذبح فرماتے اور باندھنے کے بغیر اونٹ کھڑے رہتے تو کہو نا سبحان اللہ. فیصلہ ہو نہ جاتا جی.
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں اور حضور کے بھی 2 ہاتھ ہیں، فیصلہ ہو جاتا نا، لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہے، بڑھ کے قریب آئے، بجائے بھاگنے کے، بجائے دوڑنے کے، بجائے گھبرانے کے، بجائے لڑکھڑانے کے، کتار توڑ کے سر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہوں تو مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے رسول کا۔ مسئلہ کیا ہے؟ محبت رسول کا۔ اونٹوں بولو مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تعظیم رسول کا۔ یہ کرم تھوڑا ہے کہ انہوں نے چھری پکڑ ہی لی ہے۔ چھری، جانور جانتا نہیں چھری کو، جی اتنا تو ہر جانور جانتا ہے کہ چھری چلے گی تو کیا ہوگا، ہر جانور سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو قصاب سے بھاگتا ہے، قصاب سے بھاگتا ہے، رسالت مآب کے قریب آتا ہے تو جانور کی ترجمانی کرتے ہوئے حدیث کا لفظ بول رہے ہیں، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، اونٹ یہ چاہتے ہیں کہ کرم یہ تو ہو گیا کہ حضور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائیں گے، لیکن کہتے ہم چاہتے ہیں ہر ایک سب سے پہلا نمبر میرا ہونا چاہیے۔ حضور کس سے ابتدا فرماتے ہیں؟ اب مرضی تمہاری ہے، شوق میں سارے برابر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی سارا آ رہا ہے، ادھر سے بھی سارا آ رہا ہے، ادھر سے بھی سارا آ رہا ہے، قریب آ گئے۔ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، حضور ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اب تمہاری مرضی، کس سے چاہو شروع فرما دو۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے، حضور ذبح فرماتے بغیر باندھنے، تو فیصلہ تو پھر بھی ہو گیا تھا۔ جی چھری دیکھ رہے ہیں، چھری چل رہی ہے، اس کا ذائقہ چکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کتار توڑ کے آگے آگے سر پیش کر کے ایسے نام نہاد انسانوں کے منہ پہ جوتا مار دیا، جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں اور نبی ہم جیسے۔ میں کہتا ہوں چہرے سے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان جیسے ہیں، اس کو میدان میں لے آؤ اور ایک چھوٹا سا جانور ہی لے آؤ اور اس کے ہاتھ میں چھری دے دو، تو گستاخ کو دیکھ کے تو جانور ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بندہ صحیح بھی ہو، عقیدہ صحیح ہو، اہل سنت ہو، ہاتھ میں چھری ہو، قصاب ہو، تو جانور یہ بتانا چاہتے ہیں چھری قصاب کی اور ہوتی ہے، رسالت مآب کی اور ہوتی ہے۔ صحیح بندہ ہو، قصاب کے ہاتھ 2 ہی نہیں ہوتے، بولو، آنکھیں بھی 2 ہی ہوتی۔ تو دیکھو کتنا بڑا مرض تھا جس کو مینا کے میدان میں اونٹوں نے نکال دیا، کتنا بڑا مغالطہ تھا جو اونٹوں نے نکال دیا ہے۔ اور اگر کسی کا اب بھی نہ نکلے تو اس کو اونٹ بھی کہو تو اونٹ کی توہین ہوتی، کہ جانور کہو تو جانور کی توہین ہوتی۔ جانور تو یہ مغالطہ نکال رہا ہے، تو جس کا اپنے ہی نہ نکلے وہ انسان کیسا ہے؟ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے ہاتھ کی چھری ہو تو جانور اسے سینے سے لگا تھا۔ حضور ذبح کرنا چاہے، حضور کی محبت میں تو جانور بھی اپنا سر پیش کرتے ہیں۔ وہ مجاہد مجاہد کیسا ہے، وہ مسلم مسلم کیسا ہے، جو اسلام کی ایک سر بلندی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شہادت کا جام پیتا ہے، جام بھی پی رہا ہو اور گھبرایا ہوا بھی ہو، پچھتا بھی رہا ہو، قدم پیچھے کر رہا ہو، یہ کسی مجاہد کو زیب نہیں دیتا۔ تو جو امام المجاہدین ہے، جو سید الشہداء ہے، جو حضرت امام علی مقام ہے، بتاؤ فضائل بھی سامنے ہے، بشارتیں بھی سامنے ہے، رسول اللہ کی نسبت بھی ہے، حوالے سارے سچے ہیں، لعاب رسول بھی پلایا ہے اور خود کربلا کا بتایا ہے، پھر نواز رسول میدان میں آیا ہے۔ بتاؤ کتنی شان سے
سے سر کٹایا ہے. یہاں تک کہ جب کوفی فوج کے سامنے آپ کھڑے اور خطبے دے رہے، اس موقع پر آپ کو کہا گیا ابن زیاد کی بات مان لو تو جو تم کہو گے وہ ہی ہوگا. فرماتے میں اس کے بغیر چاہتا ہی کچھ نہیں. یہ میں ہاتھ دے دوں اور میں کہوں جو ہو، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے پہلے. یہ میں ابھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جملہ سن لو. آپ نے فرمایا واللہ لا ارى الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا جرما. فرمایا سن لو کوفیوں، مجھے کہتے ہو ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو سب کچھ ملے گا. فرمایا اس صورتحال میں ذلت کا ہاتھ نہیں دینا چاہتا اور کسی غلام کی طرح میں اس میدان سے بھاگنا بھی نہیں چاہتا. واللہ لا ارى الموت الا سعادہ، مجھے خدا کی قسم ہے اس کربلا کے میدان میں ٹکرا کے ظلم کے خلاف مر جانے کو سعادت سمجھتا ہوں. لا ارى الموت الا سعادہ، میں موت کو نہیں دیکھ رہا، ہاں دیکھ رہا ہوں تو سعادت سمجھتا ہوں. اس موت میں سعادت سمجھتا ہوں، مرنے کو جینا سمجھتا ہوں. سعادت یہی ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تم نے حسین مرنے کو جینا بنا. کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے ان کا. شہید تو آج کا بھی ہو تو سبحان اللہ، شہید تو امتی بھی ہو تو سبحان اللہ، شہید تو کوئی غلام بھی ہو جائے تو سبحان اللہ، اور اگر امام ہو شہیدوں کا تو پھر کیا کہو. لیکن آج ہم نے دیکھنا یہ ہے عقائد کیا ہے، حقیقت کیا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں، کتابیں میرے سامنے ہیں اور یہ کتابیں اہل تشیع کی پیش کر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت فکر بھی دے رہا، دعوت فکر دے رہا. جن کے پہلے دل صاف ہے میری دعا ہے اللہ نور اللہ نور فرمائے، اور جن دلوں میں کچھ شکوک و شبہات ہیں میری دعا ہے اللہ ان کو دور فرمائے، ان شبہات کو ختم فرمائے. اور حقیقت جو ہے میرا کام ہے سامنے رکھ دینا کھول کے، آگے فیصلہ آپ خود ہی کر لیں. تو لہذا جو دلائل میں پیش کروں گا میری ذمہ داری. جہاں کوئی کہے حوالہ پیش کرنا میری ذمہ داری، اور کسی کو نہ آئے پڑھ کے سنا بھی دوں گا اور سمجھنا چاہے پھر بھی تو سمجھا بھی دوں گا. لیکن بھائیو ضد نہیں کرنی چاہیے، اکرمی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم اسلام کے بارے میں تو نہیں ہونی چاہیے. جی جب اسلام کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے تو پھر اسلام کے کسی شعبے میں بھی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نہیں کہوں گا، نہ ہی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. آج فیصلہ لینا ہے ان کتابوں سے کہ ہمارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بال بچوں سمیت کربلا کے میدان میں بلانے والا کون ہے، خط لکھنے والا کون ہے، وہاں پانی بند کرنے والا کون ہے، ان کو شہید کرنے والا کون ہے، شہید کر کے خیمے لوٹنے والا کون ہے، ان کے سر جب کٹے ہوئے ہیں نیزے پہ چڑھا کے شام کا سفر کرنے والا کون ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سارا قافلہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یہ ہے کون. اور جو بھی ہو اسے آپ بھی اتفاق کریں گے وہ بڑا ہی ظالم ہوگا، وہ بڑا ہی بدقسمت ہوگا، اور وہ یقیناً جہنمی ہوگا، جہنمی ہوگا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. پھر رب کا فرمان ہے جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے سزا کیا ہے؟ گج کے بولو نا.
اگر عام مومن کو قتل کرے تو سزا یہ ہے، اگر نواسہ رسول کو شہید کرے، جگر گوشہ بطول کو شہید کرے اور سارا ان کا خانوادہ اور سارا قافلہ اس کے ساتھ یہ بہیمانہ جو سلوک کرے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ جہنمی ہے یا نہیں ہے؟ ایسے بندے سے آپ کیا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ کاروبار مل کر کرنا چاہیں گے؟ ایمان سے بتاؤ، اس کو بھائی سمجھیں گے؟ اس کو ماموں سمجھیں گے؟ اس کو حق پہ سمجھیں گے؟ ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ نکاح رشتہ کا تعلق قائم کرنا چاہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو دینی غیرت ہے، ورنہ کیا فائدہ ہے ان کے نام پہ جلسے کرنے کا؟ اگر ان کے نام کی غیرت ہی نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ تو احباب، یہ حقائق آپ کے سامنے میں لانا چاہ رہا ہوں، آپ نے بڑے دھیان سے اس کو سماعت کرنا ہے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، پوری دنیا میں جائے گی، پوری دنیا میں، اور جو بھی ذرا برابر دل میں اخلاص رکھتا ہے، خدا کی قسم فیصلہ خود کر لے، خود کر لے گا۔ دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عظیم المرتبت اس مقصد میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ اس واقعے سے پہلے جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سلح ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو مقتل ابی مخنف جو ہے یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، یہ اصل کتاب ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور دیکھ لو، یہ تصویریں اہل بیت کی مستورات کی ہم نے نہیں بنائی، ہائے ہائے، تصویریں اہل بیت کی مستورات کی بنا کے کوئی گھوڑے کے قدموں میں ڈال دی تو کوئی ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھی، ہم نے نہیں کیا۔ یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے اس مقتل کتاب کی بھی عظمت کو بیان کیا اور اس کے رائٹر کی عظمت کو بھی بیان کیا، تو یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا اس موضوع پر سب سے پہلے لکھی گئی یہ کتاب، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کربلا والا سانحہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مقتل ابی مخنف اور اس کا رائٹر، اگر یہ اس طرح کے لوگ نہ ہوتے تو اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ساری تاریخ ختم ہو جاتی۔ یہ مقتل ابی مخنف جو ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صلح ہوئی ہے، تو اس وقت ان لوگوں نے حضرت امام حسن سے رابطہ کیا۔ سلیمان بن سرد خزائی ہے اور سعید بن عبداللہ اور کچھ لوگ اور ساتھ ہیں، یہ نام ذہن میں رکھنا، یہ سلیمان بن سرد خزائی اس موقع پر بھی امام حسن کے پاس آیا، اور یہ جب سارا مارکا ہو جائے گا کربلا والا تو پھر جب لوگ تسلیم کریں گے کہ ہم سے یہ ظلم ہوا، ہم نے بلایا تھا اور ہم نے ہی شہید کیا اور یہ ہم سے زیادتی ہو گئی اور اب توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے کہا پھر اپنی جماعت کا کوئی سردار بنا لو۔ اس وقت بھی جو سردار بنا ہے وہ سلیمان بن سرد خزائی ہے۔ اب امام حسن سے کس نے رابطہ کیا؟ تو اس بات پہ آر دلانا چاہتا ہے اور کہتا ہے امام حسن 40,000 آپ کے مجاہد موجود ہیں، آپ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ یہ
ابتدا میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نام تم نے پہچاننے ہیں، کہاں کہاں چلتے ہیں اور کدھر کدھر جاتے ہیں۔ اب دیکھتے جانا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے گفتگو کی تو حضرت امام حسن نے شیعہ کا لفظ بولا کہ آپ ہمارے شیعہ ہیں، ہم بھی آپ کو مانتے ہیں۔ یہ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ آگے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب شہادت ہو گئی، اس موقع پر یہی مقتل ابھی مخنف بول رہا ہے، میں آگے چل کے حوالے پیش کر رہا ہوں، دکھاؤں گا بھی، لیکن کچھ حوالے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا، ورنہ صبح طلوع ہو جائے گی اختصار سے، اور اگر کسی کو شک ہوگا تو ہم شک نکالنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ اب دیکھیے، امام حسن کو امام حسین کو آپس میں ان میں خلا ڈالنے کے لیے امام حسین سے رابطہ کیا گیا کہ امام حسن نے تو بیعت کر لی ہے، حضرت امیر معاویہ کی سلو کر لی ہے، تو یہ اچھا کام نہیں کیا، کم از کم آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ تو الاخبار الطوال کے اندر صفحہ نمبر 204 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، داخل علی الحسین رضی اللہ عنہ ما عبیدہ بن عمر فقالا ابو عبداللہ شریتم الذل بالعز، کہنے لگے امام حسین تم نے ذلت خرید لی ہے، عزت بیچ دی ہے، ذلت خرید لی اور عزت دے دی، وَقَبِلْتُمُ الْقَلِيلَ وَتَرَكْتُمُ الْكَثِيرَ، بہت تھوڑا تم نے قبول کر لیا اور بہت کچھ چھوڑ دیا، سارا کچھ دے دیا۔ أَتَيْنَا الْيَوْمَ، اے امام حسین آج ہماری بات مانو، وَأَسِنَ الدَّهْرَ، ساری زندگی ہماری نہ ماننا، ہمارے خلاف کرنا، آج ہماری بات مان لو۔ کیا کرو؟ داعی الحسن، امام حسن کو چھوڑ دو، امام حسن کو چھوڑ دو، انہوں نے صلح کر لی ہے، وہ صلح کر کے رہیں، لیکن تم ہماری بات مان لو، آج مان لو، ساری زندگی نہ مارنا۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے داعی الحسن، حسن کو چھوڑ دو، وَمَا رَعَا مِنْ هَذَا الصُّلْحِ، اور اس صلح کے اندر جو بھی بندہ شریک ہے اس کو چھوڑ دو، تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا اجمعوا الیک شیعتک من اہل الکوفہ، میں سارے کوفی شیعوں کو تمہارے لیے جمع کر دوں گا۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن کتاب پڑھ کے تو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے حقیقت کیا ہے، کام کہاں سے شروع ہوا۔ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب ہے۔ کہتا ہے کوفے کے سارے شیعوں کو میں آپ کے لیے جمع کرتا ہوں اور آپ کو ہم امیر المومنین بناتے ہیں، بلکہ کہنے لگا وغیرہ کوفے کے شیعوں کو بھی اور دنیا میں اور بھی کہیں ہیں تو پوری تحریک چلائیں گے۔ امام حسین آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، لیکن امام حسن کو چھوڑ دیں۔ اچھا، وَبَلَّنِي وَصَاحِبِي هَذِهِ الْمُقَدَّمَةِ، یہ میں اور میرے دوست احباب جو آپ کے پاس آئے ہیں، آج یہ فیصلہ ہمارے بارے میں کر دو، اور بس اس کے بعد کوئی بات نہ ماننا، آج جدائی کر لو امام حسین کس سے؟ امام حسن سے۔ کن کے کہنے پر؟ کوفہ کے شیعوں کے کہنے پر۔ اچھا، اس کے بعد جب حضرت امام حسن سے بات ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے نہیں مانا۔ اسی کتاب کے اندر الامامت و سیاست کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے یہ سلمان بن سرد خزائی جو ہے، اس کے تعارف میں لکھا ہے کہ اس نے کچھ دور آقا علیہ السلام کا بھی پایا اور مولا علی شیر خدا کا بڑا پکا ساتھی ہے۔ اب اس نے کہا یا مذل المومنین، یہ لوگ جو ساتھ تھے
امام حسن کو کہا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. کیا کہا؟ مومنوں کو ذلیل کرنے والے. یہ ایک کتاب میں نہیں ہے، یہ کئی کتابوں میں. یہ الارشاد ہے اور پرانی کتاب ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا یہ نسخہ ہے، بڑی نایاب کتاب ہے الارشاد. اس کے اندر بھی ہے اور متعدد کتابوں میں ہے کہ حضرت امام حسن کو انہوں نے کہا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. اچھا، بات مختصر کرتے ہیں. پھر امام حسن نے امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یہ کہتے عراق کا رخ کیا، اسی الارشاد میں موجود ہے، اور اپنے شیعہ سے دشمن کے خلاف مدد مانگی. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو کوفہ شہر ہے، یہاں کے جو باشندگان ہیں، انہوں نے اس بارے میں اہل تشیع نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوفے کا شہر جو ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہے نا کہ وہاں شیعہ رہتے ہیں تو اس پر کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، رہتے ہی شیعہ ہیں. مجالس المومنین پڑھ لیں، باقاعدہ اس پہ 2-3 مقام پہ یہ بات کنفرم ہے. اور کہتے ہیں اگر کسی کے بارے میں یہ سنو نا کہ شہر کوفے کا رہنے والا ہے اور ہے سنی، تو کہتا ہے پھر بغیر دلیل کے نہیں مانا جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سارے لوگ شیعہ ہیں، کوئی قلیل شاذ و نادر کوئی بندہ سنی ہے تو جس کو آپ سنی کہنا چاہیں گے ویسے نہیں بات مانی جائے گی، اس پر دلائل پیش کرنے پڑیں گے. اور اگر کہو کوفے کے رہنے والے شیعہ ہیں تو دلیل کی ضرورت کوئی نہیں، یہ ویسے ہی دنیا مانتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے اور کئی کتابوں کے یہ حوالے موجود ہیں. اعلام الورا کے اندر یہاں تک موجود ہے، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، اعلام الورا باعلام الہدا، مخلوق کو خبردار کرنا. تو اسی لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ مخلوق کو پتہ چلے حقیقت کیا. اس کے اندر یہ لکھا ہے لما مات الحسن بن علی تحرکت الشیعۃ بالعراق وكتبوا الى الحسین. جب حضرت امام حسن فوت ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ تو عراق کے کوفے کے شیعوں نے ایک تحریک کو جنم دیا اور حضرت امام حسین کی طرف خط لکھا. خط لکھا کس لیے خط لکھا اور اس خط کی غرض و غائب کیا ہے؟ اور ایک خط میں ہی بڑے طویل خطوط میرے پاس موجود ہیں. یہ کتاب ہے جلال العیون. جلال العیون اس کا جو رائٹر ہے وہ ہے ملا باقر مجلسی. کیا نام ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں ہے، سینکڑوں کے حساب سے اس نے اہل تشیع کی کتابیں لکھی. اور یہ میں انہی کی زبان سے اس کا تعارف ذرا آپ کو سناتا ہوں، پھر خط پڑھ کے سناؤں گا کہ اس نے لکھا ہے کہ خط لکھنے والے کون ہیں. یہ اس کی شان میں باقاعدہ قصیدہ لکھا گیا اور یہ ملتان کا ان کا عالم ہے، اس کی آپ کو زیارت بھی کروا رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ مجلسی نہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا. یہ اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا اور یہ اس کے اشعار سنیے. وہ جامع علوم کمالات ذوالکرام مصنف جلال العیون نائب امام کہتا ہے ملا باقر مجلسی سارے علوم اور کمالات کا جامع ہے اور بڑی شان والا ہے. جلال العیون کا مصنف ہے اور امام کا نائب ہے. نائب الامام، امام کا نائب ہے. اے وارث محمد و حیدر کے جان نشین، اے واقف علوم خفی و جلی تمام. کہتا ہے اے ملا باقر مجلسی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی کے علم کے ساری وراثت کے وارث ہو
اور حضرت مولا علی شیر خدا کے جانشین ہو، اور اے واقف علوم و خفی و جلی، تمام کہتا ہے جتنے خفی علوم ہیں باقر مجلسی وہ بھی سارے جانتا ہے، اور جتنے ظاہری علوم ہیں باقر مجلسی وہ بھی سارے جانتا ہے۔ وہ زینت علوم و بستان حیدری، از ارد تاب عرش تھی جس کی دھوم دھام، کہتا ہے حضرت مولا علی کے باغ اور علم کی یہ زینت ہے۔ کون؟ باقر مجلسی۔ مولا علی شیر خدا کے باغ اور آپ کے علم کی زینت ہے، اور از ارد تاب عرش تھی جس کی دھوم دھام، کہتا اس کے چرچے صرف زمین پر نہیں ہے، عرش پر بھی ہے۔ یہ اس کی شہرت ہے علم کی۔ اسرار دین پائے تھے جس نے بسلسلہ، جن و ملک بھی کرتے تھے جھک جھک کے جسے سلام۔ باقر مجلسی کے وہ کمالات ہیں کہ جن بھی، بشر بھی اور ملائکہ بھی باقر مجلسی کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعریف ہے اور اتنا بڑا سکالر ہے ان کا، بہت کچھ کہا۔ منطق، معانی، فلسفہ، تفسیر کا امیر، مسلک تھا جس کا آئینہ ہے حق کا تیز گام، کہتا منطق ہو، معانی ہو، فقہ ہو، تفسیر ہو، سارے علوموں کا یہ امیر ہے۔ کون؟ بولو نظر آپ۔ اچھا، جس نے دین حق کی عمارت کو روشنی اس نہ عشر میں پھونک دیا، جس نے استحکام، کہتا دین حق کی جو عمارت ہے اگر اس میں روشنی موجود ہے تو یہ باقر مجلسی نے کی ہے، اور اس کا عشر میں پھونک دیا۔ اس نہ عشری شیعہ جو ہے ان کے اندر اس نے پھونک دیا کیا؟ استحکام، کہ اگر آج یہ سلامت ہے تو یہ بھی اسی کا صدقہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تفسیر روح ہے۔ کون سی؟ جلاء العیون کی بات کر رہا ہے اس میں۔ یہ وہ کتاب ہے جو تفسیر روح ہے، یعنی روح کی تفسیر ہے۔ امر جناب سید کوثر کا اہتمام، یہ حقیقت میں سید کوثر کا امر ہے اور اس کا اہتمام انہوں نے کیا ہے۔ شورہ ہے کائنات میں فیض کمال کا، چرچا ہے شش جہت میں حقیقت کا عام عام، کہتا ہے فیض کمال کا پوری کائنات میں شورہ ہے، لہذا کوئی آل تشیع میں سے بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ علامہ مجلسی کی زیارت کا ہو شرف، پہنچوں میں آستانہ حضرت پہ شاد کام، کہتا ہے میں ترس رہا ہوں کب مجھے اللہ پہنچائے مجلسی کی قبر پر، وہاں پہنچوں گا تو میرا دل خوش ہوگا۔ یہ چند اشعار میں نے اس پورے قصیدے میں سے آپ کے سامنے پیش کیے، تو اتنی بڑی تعریف کی گئی جس کتاب کی اور جس مصنف کی، یہ میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور باقاعدہ پوری عبارت اور پس منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چون این اخبار باہل کوفہ رسی، جب یہ خبر آل کوفہ تک پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ شریف چلے گئے، اور یزید جو ہے وہ معاذ اللہ امیر المومنین بن گیا ہے، تو آپ اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ جب یہ خبر پہنچی ہے کہاں؟ بأہل کوفہ، کوفہ کے لوگوں کو، شیعان کوفہ در خانہ سلیمان بن سرد خزائی جمع شدن، تو کوفہ کے شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے۔ یہ سلیمان بن سرد خزائی جس کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس نے وہاں جا کے بھی رابطہ کیا۔ اب اس کو چونکہ مرکز سمجھا جاتا ہے تو کوفہ کے شیعہ اس کے گھر میں جمع ہوئے۔ اچھا، حمد و ثنا حق تعالی ادا کردن، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کا ذکر کیا کہ آج بیعت یزید امتناع نمودہ، کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ وہ بجانب مکہ معظمہ رفتہ اور مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے، تو کہنے لگا شما شیعان او و فکر بزرگوار او، اے شیعو سلیمان کے گھر میں جمع ہونے والوں،
تم امام حسین کے بھی شیعہ ہو اور مولا علی کے بھی شیعہ ہو. میٹنگ کس کی ہو رہی ہے؟ شیعہ کی. بولو نا. میٹنگ کس کی ہو رہی ہے؟ اب صرف آپ یہ دھیان رکھیں، میری بات بے شک نہ سمجھیں، یہ آپ نے سننا ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں. یہ پوری عبارت میں نے انڈر لائن کی ہے. یہ کوفہ کے شیعہ اکٹھے ہوئے، اس میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ تم امام حسین کے شیعہ ہو اور تم بھی مولا علی کے، بولو تو صحیح نا، شیعہ. اب جو بھی بات آ رہی ہے یہ بات بڑی اچھی ہے ویسے، لیکن غور سے سننا. اچھا، اگر میدانے کہ اورا یاری بابا دشمنانے او جہاد خواہد کرد. اے امام حسین کے شیعوں، اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین کی مدد کرو اور امام حسین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو، وہ بجانو مال در نصرت او خواہد کوشید، اور جان بھی لگا دو مال بھی لگا دو امام حسین کی مدد میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نامہ با او بنوی سے وَأُورَا بَطَلْبِ، پھر امام حسین کو خط لکھنا چاہیے اور ان کو کوفے میں بلا لینا چاہیے.